اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ پیچھے اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی یہود نے جو نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ اس طرح کتاب کیوں نہیں لاتے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب دیے گئے، یعنی آپ آسمانوں میں جائیں اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب وہ لے کر آئیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دو طرح سے جواب دیا۔ اس کا ایک تو الزامی جواب دیا کہ یہ آپ سے جو سوال کر رہے ہیں اس سوال میں یہ سنجیدہ نہیں بلکہ طنز اور استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں آپ سے۔ ان کی حقیقت نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ایسے مجرم لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، کہنے لگے کہ ہمیں اللہ خالق کائنات کو ظاہراً ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو اللہ نے کی طرف سے ان پہ پکڑ آئی، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو پھر ہم نے ان سے درگزر کیا، جب یہ تورات کو مان نہیں رہے تھے تو ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا اور ہم نے کہا کہ ارض مقدسہ میں جھک کر اور سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ لوگ اکڑ کر داخل ہوئے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ہفتے والے دن حد سے تجاوز نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدے لیے۔ تو ان کی بد عہدیوں کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں پر مہرے لگا دی۔ تو اب یہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آگے اسی الزامی جواب جو ہے ان کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھنے کی وجہ سے، ان کے ذمہ الزام لگانے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ لعناہم، کہ ہم نے ان پہ لعنت کی، یعنی اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ان وجوہات کی وجہ سے یہ ٹھہرے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی کیا لگایا؟ بہتان لگایا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہ بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ یہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، یہ بن باپ پیدا نہیں کیے گئے۔ اور آج بھی بعض نام نہاد لوگ جو خاص طور پہ معجزات کے منکر ہیں وہ بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بھی ایسے یہود جیسے عقائد ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے ہی تھا کہ یوسف نجار جو تھا نعوذ باللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور حضرت مریم جو پاک دامنہ تھی ان کے اوپر یہ بہتان لگایا، اور اس بہتان کی ابتدا یہود نے کی تھی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ، اور ان کا یہ بات کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ یعنی دیکھو نڈر اور جرت دیکھو ان کی۔
آدمی ہوتا ہے نا الزام سے بچتا ہے، اگرچہ اس نے کوئی جرم کیا بھی ہو پھر بھی کیا کرتا ہے، اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو اس قدر کیا تھے، نڈر لوگ تھے، انبیاء کے قاتل تھے، اور یہ اپنی زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خطرات لاحق ہوئے یہود سے کہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور انہوں نے ایسے ایسے الزامات لگائے، حاکم وقت کو بھی ان کے خلاف کر دیا، اور جب ان کو خطرات لاحق ہوئے تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ جن کی تعداد 12 تھی، اور فرمایا کون ہے تم میں سے جو میری جگہ پہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، یعنی قربانی دے۔ اللہ رب العزت اس کو میرے شبیہ بنا دیں گے۔ تو ایک نوجوان نے قربانی کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کا ہم شکل بنا دیا۔ انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان کے جسد انصری کے ساتھ، یعنی ان کے پورے اس جسم کے ساتھ، یہ نہیں کہ روحانی طور پہ ان کو اٹھا لیا، نہیں، جسمانی طور پہ اللہ خالق کائنات نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب جن کا دنیا پہ آنا جو نا یقینی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا ہوں گے، وہ دمشق کی مسجد کے دائیں جو مینارہ ہے، فرشتوں کی مدد سے جنا اس پہ ان کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر جنا صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دنیا پہ حکومت کریں گے، اور دنیا پہ جو نا اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے انہیں سولی پہ نہیں لٹکایا اور نہ ہی قتل کیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی، یعنی ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا جسے انہوں نے پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے یا نہیں ہوئے، اللہ فرماتے ہیں لفی شک منہ، وہ اس بارے میں شک میں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر جناب وہ تخمینی باتوں پر عمل پیرا ہونا، تخمینے ہیں، اٹکل پچو ہیں، محض گمان ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور یقینی طور پر انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اب جو اہل کتاب ہے ان کے اندر بھی اختلاف ہے، ان کے بعض جو فرق ہیں وہ تو بالکل یہی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے صلیب پہ مصلوب ہو چکے تھے، اور جناب ہمیں ہمارے سب گناہوں کا کفارہ بن گیا وہ۔ اور بعض وہ کہتے ہیں کہ ان کو جسمانی طور پر لٹکا دیا گیا تھا، لیکن ان کے اندر جو خدائی صفات تھی وہ آج بھی باقی، نعوذ باللہ، ان کے اندر جو خدائی صفات تھی، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا، جسے قرآن مجید نے اسی آگے والے رکوع میں بیان فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، عقیدہ تثلیث کی اللہ رب العزت نے نفی فرمائی ہے، اور اہل کتاب کو اس بات سے روکا ہے کہ اس عقیدے سے تم باز آ جاؤ۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت کے ہیں غالب ہیں اور حکمت والے۔
غالب کا مطلب کہ وہ غالب علی امری، اپنے احکامات کو نافذ کرنے میں وہ غالب ہے، اپنے بندے کو اٹھانے پہ، اپنے پاس بلانے پہ وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات مختلف آسمانوں پہ جو انبیاء کرام سے ملاقات کی تھی، ان میں سے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی کیا تھے؟ جو اللہ رب العزت کے پاس کیا ہیں؟ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔